اب حج کے ٹوٹل دن کتنے ہیں جی؟ 5 جو ضروری ہیں، چھٹا جو ہے وہ اختیاری ہے، کوئی کرے تو بہت اچھا، نہ کرے تو اس کی مرضی، حج ہو جائے گا۔ تو کتنے دن بنے جی؟ 5 دن لازمی ہے نا، چھٹا اختیاری ہے، اس کو نہیں گن رہے فی الحال، کیونکہ اکثر لوگ 5 کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو چھٹا لگا ہے اس کی ترتیب میں آگے بتاتا ہوں چھٹے پہ انشاءاللہ موقع پہ۔ حج کا پہلا دن کتنے کام کرنے؟ 1۔ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں اس سے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ حج کا پہلا دن تاریخ کیا ہے؟ 8 ذو الحجہ، اور کام کیا ہے پہلے دن؟ 1 کام، صرف 1 کام اور کوئی کام نہیں، مین کام 1 ہے، اس کے اندر بھی تفصیل ہے، اس طرح یاد رہے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے احرام پہن کر حج کی نیت کر کے مینا پہنچ جانا، 1 کام۔ اب اس کام کے اندر کئی کام ہیں، لیکن یاد رہنے کے لیے آسان بات، پہلے دن پہلا کام، پہلے دن 1 کام، مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچ جانا۔ حج کا دوسرا دن 2 کام، دن دوسرا کام بھی 2، وہ کون سا؟ مینا سے عرفات پہنچنا اور عرفات سے مزدلفہ پہنچنا، دوسرے دن 2 کام ہو گئے۔ اب ان کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ تیسرے دن 3 کام، پہلے دن 1، دوسرے دن 2، تیسرے دن 3 کام کیا؟ مزدلفہ سے واپس مینا اپنے خیمے میں پہنچنا، رمی کرنا اور قربانی کرنا، یہ 10 ذو الحجہ آ گئی۔ پہلے دن 1 کام، دوسرے دن 2 کام، تیسرے دن 3 کام، 10 ذو الحجہ گزر گئی۔ اب چوتھا اور 5واں دن دونوں دن 1 کام، رمی کرنی تینوں جمرات پر، 10 تاریخ کو 1 پہ تھی، یہ تینوں پہ آئے گی۔ اب بیچ میں 1 کام رہ گیا خالی، طواف زیارت۔ طواف زیارت جو ہے نا وہ 10 ذو الحجہ کی صبح سے وقت شروع ہوتا ہے اور 12 کی مغرب تک وقت باقی رہتا ہے۔ تو یہ 5 دن کی بات ہو گئی، پھر ان کی ایک دن کی تفصیل جو ہے نا وہ ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حج کا پہلا دن ہے یوم الترویہ، 8 ذو الحجہ۔ آج کل یہ 7 کی رات کو لے جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، چلے جائیں، ہو جائے گا۔ پہلے اگر آپ پہنچ کے ارلی ٹائمنگ، نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سنت کیا ہے؟ 8 تاریخ کو غروب یعنی کہ طلوع کے بعد نکلنا، فجر کے بعد، طلوع کے بعد نکلنا، سنت یہ ہے، اور وہاں ظہر سے پہلے پہنچ جانا۔ اب اگر یہ رات کو لے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں سنت عمل معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ علم باقی اسی طرح اگلی نسلوں میں جائے۔ وہ اپنی مجبوریوں سے یا ازدحام زیادہ ہو جاتا ہے لے جاتے ہیں، تو چلو گنجائش ہے۔ مینا سے انہوں نے مکہ سے لے جانا ہے، مینا جانا چاہیے 8 کی صبح، تو بعد 8 کی صبح جاتے ہیں، بعد 7 کی رات چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں پہنچنا مینا ہے۔ جو حج تمتع والے ہیں یہ عمرہ کر کے اپنے کپڑوں میں آ چکے ہوتے ہیں، اب انہوں نے 8 تاریخ کی صبح یا 7 کی شام کو دوبارہ سے حج کا احرام باندھنا ہے۔ پاکستان سے جب عام طور سے لوگ جاتے ہیں تو عمرے کا جا حج کے لیے رہے ہوتے ہیں، اور احرام عمرے کا ہوتا ہے، نیت عمرے کی ہوتی ہے، جا حج کے لیے رہے ہوتے ہیں۔ حج کے لیے آج سے احرام باندھا جائے گا۔ اب مینا پہنچنا ہے، مینا احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہے، وہی ساری چیزیں ہیں کہ غسل کرنا ہے، اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹنے ہیں، صاف کرنے ہیں، 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 چادریں پہننی ہے، سر کو کھول دینا ہے، اور جناب علی تلبیہ پڑھنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے، اور پھر ہمیں مینا پہنچ جانا۔ مینا پہنچ کے جو مسنون کام ہے وہ کیا ہے؟ 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں وہاں سنت ہیں ادا کرنی۔ کتنی نمازیں؟ 5۔ مینا میں اور کوئی کام نہیں ہے، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب ان 5 نمازوں کے ساتھ خوب کھلا وقت ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے زندگی کے دن گنے جاتے تھے۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ساری دنیا میں موجود، یہ 10، 20، 30 لاکھ چنے ہوئے یہاں موجود ہیں، پورے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں اللہ نے چن لیا۔ اب اگر یہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، گپوں میں، سونے میں لگے رہے ہیں تو یہ بدنصیبی اور محرومی کی علامت ہے۔ یہ زندگی کا پرائم ٹائم ہے، اللہ کو منانے کا، اللہ کو پانے کا، معافی مانگنے کا، گناہوں سے یہ بہترین ٹائم ہے۔ احرام کی حالت میں ہے بندہ تو اس کو خوب اللہ سے مانگنا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو پہلا دن 1 کام تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اب دوسرے دن کتنے کام بتائے تھے؟ 2۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ دوسرا دن جو کام شروع ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے صبح،
مینا سے عرفات جانا، لیکن آج کل یہ لوگ 8 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں، ایڈوانس چلتے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، رات کو چلے جائیں، وہ جو فجر مینا میں پڑھنی تھی وہ عرفات میں پڑھ لیں، اس کا کوئی ہمارے پاس دوسرا حل نہیں ہے، ترتیب ایسی ہے، رش اتنا ہے، تو خلاف سنت بہرحال ہے، لیکن بہرحال حج ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب دوسرے دن 2 کام کیا ہیں؟ مینا سے ہم نے پہنچ رہے عرفات، اب زوال سے پہلے پہنچنا چاہیے، اگر رات کو پہنچ گئے یا اس دن زوال سے پہلے پہنچ گئے، تمام صورتوں میں جو وقوف عرفہ کا وقت ہے وہ یاد کرنا ضروری ہے۔ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب تک رہتا ہے۔ وقوف عرفہ یہ رکن اعظم ہے، جس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا اس کا حج ادا ہو گیا، اور جس کا یہ رہ گیا اس کا حج ادا نہیں ہوا، اور یہ مینا کے وقت سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اب حجاج کرام کو کیا چاہیے؟ یہ 9 ذو الحجہ ہے، اور ہاں فجر سے ایام تشریق بھی شروع ہو چکے ہیں، فجر کے ساتھ کیا شروع ہو چکا ہے جی؟ ایام تشریق۔ کون سی تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں؟ پڑھیں جی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 کی صبح سے شروع ہو کے ٹوٹل 23 نمازوں تک ہے، یعنی 13 کی عصر تک، یہ اس کی ترتیب ہے، اور یہ سب کے لیے، حاجی ہو غیر حاجی ہو، دنیا میں کہیں ہو، ہر مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت، مسافر ہو یا مقیم، سب نے پڑھنا ہے۔ اب حاجی صاحب نے 9 تاریخ کو فجر سے یہ بھی شروع کرنا ہے، تلبیہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب جو وقوف عرفہ کا وقت ہے نا، یہ ہے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب تک رہنا واجب ہے، کوئی پہلے نکلے گا تو واجب ٹوٹ جائے گا، بکری دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا۔ اچھا بعض صورتوں میں نا دم واجب آ جاتا ہے، دم کسے کہتے ہیں؟ وہاں پہ ایک بکرا یا بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلا پلا دینا، دے دینا، یہ ہے دم۔ اور دم کتنے کا آتا ہے؟ 500 ریال کے قریب۔ تو حاجی صاحب کا دم دیتے ہوئے دم نکلتا ہے، اور دم کب تک دے سکتے ہیں؟ اپنا دم نکلنے سے پہلے تک دم ادا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دم ہوگا حدود حرم میں ہی، پاکستان آ کے نہیں ہوگا۔ وہاں 500 ریال کیا یا 1000 ریال کا بھی آپ کوئی چیز لے لے تو نہیں ادا ہوگا۔ تو ہمیں حج عمرہ ایسا کرنا ہے کہ انشاءاللہ دم کی نوبت ہی نہ ہے نا۔ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اب عرفات کی 7 کی رات کو پہنچا، صبح پہنچا، کسی وقت بھی پہنچا، جب یہ پہنچ جائے اس کو کیا چاہیے کہ اپنا کھانا پینا، نیند، آرام، دوائی، ساری چیزوں کو زوال سے پہلے کر کے فارغ ہو جائے، زوال تک آرام بھی کر لے کچھ، تاکہ زوال سے لے کے غروب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5-5.25 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے جب رحمت کے پاس جو ہے نا وہ اللہ سے مانگا تھا، شدید گرمی تھی، یہ مانگنے کا وقت ہے، خوب مانگنا چاہیے جتنا مانگ سکے۔ اور غروب سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان، وہ اور زیادہ قبولیت کا وقت ہے۔ بندہ کیا مانگے؟ بھائی جو دل چاہے مانگے، ممکن ہو جتنا ممکن ہو، جتنی ہمت ہو، کھڑے ہو کر دھوپ میں مانگے، دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتا چھاؤں میں کھڑا ہو جائے، تھوڑا کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے نہیں مانگا جا رہا بیٹھ کے مانگ لے، اس وقت کو وہ ضائع نہ کرے۔ اب یہاں ہم نے ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ فجر تو پڑھ لی، فجر میں کوئی رولا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، سب ٹھیک ہے، سب پڑھیں گے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اب میدان عرفات میں ہر سال یہ لڑائی ضرور ہوتی ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے، کیا ظہر اور عصر اکٹھے پڑھنی ہے یا الگ الگ پڑھنی ہے؟ تو بھائی اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں، اختلاف اور لڑائی میں نہ پڑے، قیامت تک رہنا ہی ہے۔ اللہ اکٹھے والوں کا بھی قبول کرے اور الگ والوں کا بھی قبول کر لے، یہ مانگنا چاہیے۔ اب ان مباحث سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اب اس میں احناف کا طریقہ کیا ہے جو بہت احتیاط کے اوپر مبنی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جو مسجد نمرہ میں جا کے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ تو ظہر عصر اکٹھی کر لے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے جو وہاں جا کے نہیں پڑھ رہا، اپنے اپنے خیموں میں پڑھ رہا ہے، الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں ہر خیمے کی، ہر گروپ کی، تو یہ ظہر ہے حاجی ہے عرفات میں، ظہر کے وقت ادا کرے اور عصر کے وقت ادا کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کوئی آدمی نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو اکٹھے پڑھنی ہے اور خیمے میں پڑھنی ہے، تو بھائی پڑھنے سے جھگڑے نہیں، اللہ اس کی بھی قبول فرما لے۔ لیکن جو صحیح احتیاط کا ہے، ظہر کے وقت اور عصر کے وقت۔ اس میں چوتھا کلمہ ہے، اس میں سورہ اخلاص ہے، اس میں درود شریف ہے، اس میں خوب دعاؤں کا اہتمام، جو چاہے مانگے۔
آج کا تو وہ دن ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو ہمیں لوگوں کے نام یاد کر کر کے ان کے نام لے لینے چاہیے، یا اللہ اس کی بھی فرما، اس کی بھی فرما۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے، یاد رہ جائے تو دعا کر لیجیے گا اللہ محمد ابراہیم کی بھی مغفرت فرما۔ تو بھئی دعاؤں کا اہتمام، رزق مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اس دن عرفات میں کچھ وعدے بھی کریں، اللہ میں آئندہ زندگی میں ٹھیک گزاروں گا، جو میں نے لوگوں کو چکر دیتا تھا نا، اللہ مجھے بچا لے، میں تیرے گھر کے چکر لگا چکا ہوں، در در کے چکر لگانے سے بھی بچا لے، اور لوگوں کو میں چکر بھی ابھی دینا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دن نا دل جوڑ لیں۔ ظہر کے وقت میں ادا کی، اثر کے وقت میں ادا کی۔ اب رہنا کب تک ہے؟ غروب تک۔ اب غروب ہو جائے گا عرفات کے میدان میں، غروب کے بعد عرفات کو چھوڑنا ہے، نماز وہاں نہیں پڑھنی۔ کون سی نماز نہیں پڑھنی؟ مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھنی۔ میدان عرفات سے کہاں جانا ہے جی؟ مزدلفہ، یہاں رات گزارنی ہے۔ میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور وہ قضا نہیں کہلائے گی، وہ ادا کہلائے گی۔ یہ رب کی مرضی، وہ چاہے مغرب کو مغرب میں پڑھوا کے ادا قبول کرے، مغرب کو عشاء میں پڑھوا کے ادا قبول کرے، اس کی مرضی۔ اصل حکم رب کی ماننا ہے، کہ سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ مغرب کے وقت میں پڑھو ہمارے کہنے سے، اور مغرب کو عشاء کے وقت میں کرو ہمارے کہنے سے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ ہمارا کام ہے، اللہ ہم تیرے بندے، جو تیرا حکم ہے اللہ ہم مانیں گے، اللہ جو آپ کا حکم ہے ہم مانیں گے، سر جھکانا ہے وہاں۔ اب دوسرے دن کے دو کام تھے، منی سے ہم نے عرفات آ گئے، اب عرفات سے مزدلفہ آنا ہے۔ اب یہ مزدلفہ والی جو رات جو ہے انتہائی قیمتی رات ہے۔ مغرب اور عشاء، ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی۔ پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھ لیں گے، اور جناب باقی سنت نفل اور وتر باقی ترتیب جو ہے وہ اپنے حساب سے ہر آدمی دیکھ لے گا، کوئی مسافر ہے، کوئی مقیم ہے، جس کی جو ترتیب ہے، وقت ہے، وہ چلے گا سلسلہ۔ زیادہ تر مسافر ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کی رات میں کیا کرنا ہے؟ کچھ آرام بھی کرنا ہے، کچھ عبادت بھی کرنی ہے، دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور یہاں 70 کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ کس کو مارنے کے لیے؟ اللہ کے اور اپنے دشمن شیطان کو مارنے کے لیے۔ اس نیت سے جمع کریں، اللہ کے اور میں اپنے دشمن شیطان کو مارنے کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ 70 کنکریاں مناسب سائز کی، چنے کے مٹر کے دانے کے برابر یہ لے لیں، یہ ہر حاجی کے پاس ہونی چاہیے۔ 70 کنکریاں جمع کر لیں، اس نیت سے کہ میں نے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو مارنی ہے۔ اچھا، یہ ساری رات قبولیت دعا کی رات ہے۔ اچھا، وقوف مزدلفہ واجب ہے، اور وقوف مزدلفہ کا وقت کون سا ہے؟ لوگ بہت گھبراتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے طلوع صبح صادق کے وقت، فجر سے پہلے کا وقت۔ تہجد کا وقت جب ختم ہو جائے گا وہ وقت ہے وقوف مزدلفہ کا، رات کا وقت نہیں ہے۔ کوئی رات کو 8 بجے پہنچے، 12 بجے پہنچے، صبح 4 بجے پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا رش ہوتا ہے تو آگے پیچھے لوگ پہنچتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کا وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد۔ مزدلفہ میں ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ قبل وقت فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، 4:40 پہ مکہ مکرمہ میں فجر کا وقت داخل ہو رہا تھا، مثال دے رہا ہوں۔ اب ہم مزدلفہ میں کب پڑھیں؟ 5 منٹ بعد، پھر کوئی ٹینشن نہیں، سارا سال قیامت تک یہ اصول باقی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم حرم مکہ کا فجر کا وقت یاد کر لیں، لکھ لیں، پتہ ہو، 5 منٹ بعد ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ گرمی ہو سردی ہو، وقت اوپر جا رہا ہو یا نیچے جا رہا ہو، آپ نے جو اس کے 5 منٹ بعد ادا کی، آپ کی نماز آسانی سے ہوگی۔ اور جو حجاج ہیں وہ دیکھیں گے کہ لوگ نماز کا وقت داخل ہونے سے 15-20 منٹ پہلے فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، نمازیں چل رہی ہیں، ان کو سمجھاؤ بھی تو انہیں بس اپنی مس میں مگن ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وہاں غلطی ہوتی ہے۔ اب یہ غلطی کسی وجہ سے کم ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ جو کلاک ٹاور بنا نا، جب اذان ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو وہ چاند بنا ہوا ہے وہ لائٹنگ کی طرح وہ پورا ایک روشن ہو جاتا ہے وہ، اور وہ مزدلفہ سے بھی نظر آتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر پڑھے وقت داخل ہونے کے بعد، اور فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اور اس میں کھڑے ہو کے پھر اللہ سے مانگیں قبولیت دعا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو عرفات میں قبول نہ ہوئی تھی وہ مزدلفہ میں قبول ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ ظالم کی بھی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما. عرفات میں آ گیا سب کی کر دی, ظالم کی نہیں کی. رحمت للعالمین کے قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو عرض کیا یا اللہ ظالم کی بھی مغفرت فرما, مظلوم کو تو اپنے پاس سے دے دے, تیرے خزانوں میں تو بہت کچھ نعمتیں اللہ, مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے, ظالم کی بھی مغفرت فرما. اللہ نے وہ بھی مہربانی فرما دی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج کرنے کے بعد ہم جو مرضی کرتے پھریں یا پہلے کرتے پھریں, یہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے معاملہ کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم عدل کا ہی معاملہ رکھیں بلکہ یہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. بہرحال مزدلفہ میں دعائیں, پہلا دن ایک کام, دوسرا دن دو کام, یہ دو مکمل ہو گئے جی 2 دن. حج کا تیسرا دن, آج 3 کام ہے جی. پہلا کام مزدلفہ سے منی اپنے خیموں میں آنا, ایک کام. مزدلفہ سے واپس کہاں آنا ہے؟ خیمہ. نکلے کہاں سے تھے ہم؟ منی سے عرفات گئے, عرفات سے مزدلفہ, واپس کہاں آنا ہے؟ منی. اپنے خیموں میں آئیں, تھوڑا آرام کر لیں, کوئی ناشتہ, کوئی چائے, کوئی تھوڑی بہت ترتیب بنا لیں. تو ایک کام یہ ہو گیا. مزدلفہ سے واپس اپنے اپنے خیموں میں آ جائیں, گروپ کی صورت میں ساتھ ساتھ ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ 10 تاریخ ہے, حج کا تیسرا دن ہے, 10 ذو الحجہ ہے, اور آج کے 3 اہم زیادہ کام تھے. دوسرا کام کون سا؟ رمی جمرات, شیطان کو کنکری مارنی. 10 تاریخ کو صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے جس کو بڑا کہا جاتا ہے, جمرہ عقبہ. جب ہم چلتے ہیں نا حرم کی طرف تو پہلا اور دوسرا چھوڑ کر جو آخری والا ہے اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں, جمرہ عقبہ کہتے ہیں. اس کو مارنی ہے. کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7. پہلے دن باقی دونوں کو نہیں مارنی, پہلے دونوں کو چھوڑ کر آخری والے کو مارنی. آخری کہہ لیجئے, بڑا کہہ لیجئے, عقبہ کہہ لیجئے, تو اس کو مارنی. کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ 7 مارنی. ایک تو یہ کہ ہاتھ میں 7 کنکریاں لیں اور یوں پھینک دیں. کتنی ہوں گی یہ؟ ایک طریقے ہاتھ میں 7 کنکریاں لیں اور ایسے ڈال دیں. کتنی ہوں گی؟ ایک بھی نہیں ہوگی. مارنا ہے نا, تو یوں مارنا تو نہیں ہوتا, یہ تو چھوڑنا ہوتا. مارنا تو پھر ایسے ہوتا. 7 کنکریاں 7 دفعہ میں ایک ایک کر کے مارنی. انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی اس کے درمیان رکھیں, یہ تو سنت کے قریب ہے, اس طرح سے مارنی. اب تو شیطان بھی بہت بڑا ہو گیا, پہلے زمانے میں چھوٹا سا تھا, اب وہ بھی بہت بڑا ہو گیا. تو اس کو اس طریقے سے مارنی ہے کہ اس سامنے والی دیوار پہ لگے یا نہ لگے, جو باؤنڈری بنی ہوئی اس کے اندر گر گئی تو بس مسئلہ مکمل, رمی مکمل ہو گئی. تو 7 دفعہ میں 7 نشانے احاطے میں گرنے چاہیے. کہنا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کیا کہنا ہے جی؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اتنا ہو جائے تب بھی کافی ہے, پورا کہہ لیں تو بہت اچھا. بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن. بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ تجھے راضی کرتا ہوں, شیطان کو ناراض کرتا ہوں. کنکری مارنے 7 ہو گئی. اب جو کنکری مارنے کا جو مسنون طریقہ ہے نا وہ سمجھ لیجئے. تینوں میں سے جب کو مارنی ہو, دوسرا دن ہے, پہلا دن ہے, کوئی بھی دن ہے, مسئلہ نہیں ہے. جب ہم کنکری مارنے لگیں تو جمرہ کے آگے آ جائیں. بیت اللہ شریف ہمارے الٹے ہاتھ پر ہو, منی ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہو, اور جمرہ ہمارے سامنے ہو, اور ہم ایسے مار رہے ہیں. اور مارتے ہوئے اگر قبلہ رخ بھی نیت کر رہا, بسم اللہ اللہ اکبر, ذرا سا ادھر بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, قبلے کی طرف رخ. تو یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کے زیادہ قریب ترین ہے. باقی تو چاروں طرف سے کہیں بھی ماریں گے ہو جائے گی. 7 کنکریاں مار دیں. ہر کنکری مارنے کا ثواب کیا ہے؟ ہر کنکری مارنے پہ انسان کا وہ گناہ معاف ہوتا ہے. اگر وہ ایک اکیلا گناہ معاف نہ ہوا ہوتا تو وہ اکیلا اسے جہنم میں ڈال دیتا, پھینک دیتا. ہر کنکری پہ یہ معاف ہوتا. جب اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہو تو وہ 6 دن بھی 21 کنکریاں مار کے اتنے بڑے بڑے 21 گناہ معاف ہو جائیں, مزید خرچہ بھی کوئی نہیں ہونا. اچھا جی, تیسرا دن تھا, 3 کام ہو گئے. پہلا کام کیا تھا جی؟ 2 کام ہو گئے. پہلا کام کیا تھا؟ مزدلفہ سے منی آنا, وہ آ گئے. دوسرا کام رمی کرنا. پہلے دن کی رمی کا وقت کیا ہے؟ یہ فجر کے وقت سے شروع, طلوع صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے. زوال تک ہو جائے تو بہت اچھا, نہیں تو غروب آفتاب تک کوئی مسئلہ نہیں. پہلے دن کے رمی کا وقت باقیوں سے الگ ہے.
یہ صبح شروع ہو رہا ہے، طلوع صبح صادق سے چل کے ظہر تک ہو جائے یا غروب تک ہو جائے، دونوں میں بالکل ٹھیک ہے، وہ ظہر تک زیادہ اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، رش کی وجہ سے اس میں بھی کوئی کراہت نہیں۔ اب یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا؟ رمی کے بعد قربانی، جانور قربان کرنا۔ بہت سے لوگ خود جا کے کرتے ہیں، بہت سے لوگ لوگوں سے کروا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ترتیب ہے، اب قربانی کرنی ہے۔ اور جب قربانی ہو جائے پھر حلق، سر منڈوا دینا ہے، بس بات مکمل ہو گئی۔ احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے کن 3 چیزوں میں؟ رمی، قربانی اور حلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب سے کیا تھا، قرآن پاک میں بھی یہی ترتیب موجود، قرآن مجید میں بھی یہی ترتیب موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، اور احناف کے نزدیک یہی ضروری ہے، واجب ہے۔ اس میں آگے پیچھے ہو جائے گا تو دم دینا پڑے گا، پھر دم دیتے ہوئے دم نکلتا ہے۔ تو اس ترتیب کو ہم سنت کے مطابق رکھیں، جیسا قرآن میں ہے، جیسا نبی علیہ السلام نے خود عمل کیا۔ پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق۔ اچھا، بعض لوگ قصر کروا لیتے ہیں، قصر کی گنجائش ہے لیکن کیوں کروائے؟ اللہ کے سامنے تو جان دینے کے لیے تیار، گردن کٹوانے کے لیے تیار، بال نہیں دے سکتے، دوبارہ آ جائیں گے، گھر کی کھیتی ہے، اس پہ کون سا بل لگنا ہے؟ حلق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، پھر 3 دفعہ دعائیں حلق کروانے والے کے لیے، قصر کے لیے صرف ایک دعا ہے۔ تو حضور کی کتنی دعائیں چاہیے؟ زیادہ یا تھوڑی؟ زیادہ چاہیے تو حلق کروائیں، اور زیادہ نہیں چاہیے تو پھر قصر کروائیں، سادہ سی بات ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ ایک پورے سے زیادہ جو سلسلہ ہے وہ اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں اور اس کو کاٹیں۔ اچھا جی، یہ 3 کام پورے ہو گئے۔ اب ایک اہم کام ہے جو 3 دنوں میں کسی وقت کیا جا سکتا ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا وقت کیا ہے؟ 10 تاریخ کو صبح سے وقت شروع ہو جاتا ہے، 10 کا سارا دن ساری رات، 11 کا سارا دن اگلی ساری رات، 12 کا سارا دن غروب آفتاب تک، بہت کھلا ٹائم ہوتا ہے۔ طواف زیارت عام کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سعی بھی ہوگی، اور جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں رمل بھی ہوتا ہے۔ تو طواف زیارت یہ رکن اعظم، دوسرا فرض ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم اور طواف زیارت یہ دوسرا فرض ہے۔ تو اس میں زیادہ آسانی کیا ہے بھئی؟ جو آپ لوگوں کے گروپ کی ترتیب بنے بہت اچھا۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا کہ 11 تاریخ کو جو وقت ہوتا ہے نا، عشاء کے قریب آگے پیچھے کا، اس میں رش کم ہوتا ہے، عام طور سے دیکھنے میں آیا، مشاہدے کی بات ہے، باقی جس کو جب وقت مل جائے۔ اچھا جی، اب 11 تاریخ اور 12 تاریخ ذو الحجہ کی، حج کا 4تھا دن اور 5واں دن، دونوں میں ایک ایک کام۔ وہ کون سا کام ہے؟ تینوں شیطانوں کو تینوں جمرات پہ 7 اور 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، اور کب تک رہتا ہے؟ اگلے دن صبح صادق تک، کھلا لمبا ٹائم، بوڑھے، معذور، ویل چیئر والے سارے جا سکتے ہیں رات کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جتنا مرضی رش ہو۔ اتنی آسانیاں اللہ نے کر دی۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، ایسی کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، حالانکہ چلتے پھرتے ہوتے ہیں، ایسے نہیں بنتا کام۔ خود جانا چاہیے، مغرب تک کوئی چلا جائے، زوال سے مغرب تو اچھا، نہیں تو رات کو چلا جائے، 11، 12، 1 بجے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل 7 لگ کے مارتے ہیں۔ عورتیں ہیں، بوڑھی بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو ایک ہی کام ہے، وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد اور اگلے دن فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کیسے؟ پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر، موقع ملے سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کر لے۔ آج کل کھڑا ہونے نہیں دیتے، بھگا دیتے ہیں، کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے۔ نہیں کھڑا ہونے دے رہے تو کوئی بات نہیں، ہم چلتے چلتے مانگ لیں دعا۔ پہلے رش کم ہوتا تھا، موقع مل جاتا تھا، اب وہ نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ بہرحال لیکن معلوم تو ہو، پہلے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا سنت، دوسرے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا سنت، اور تیسرے کے بعد 7 کنکریاں مار کر دعا نہ کرنا سنت، پھر اپنی طرف چل۔ تو 4تھا اور 5واں دن ایک ہی کام، اور یہ سارا جو وقت ہے نا قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں
انسان اس وقت کو اللہ کے ساتھ ایک ہی نیکی عبادت کے ساتھ گزارے، تحمل مزاجی کے ساتھ. تو جس کے 5 دن ہو گئے اس کا حج پورا ہو گیا. ہاں، اور اگر کوئی ایک دن مزید رہنا چاہتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. بہت لوگ رکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ڈراتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آرام ہو جاتا. اتنے دن کی ایک تھکن ہوتی ہے، جو اس دن کام ہی کوئی نہیں ہے، رش بھی نہیں ہوتا زیادہ، تو اچھا خاصا آرام ہو جاتا ہے. آرام ملا فری میں. اور 21 جو کنکریاں ماری تو کتنی بڑی سعادت مل گئی. ہر کنکری پہ وہ گناہ معاف ہوتا ہے جو معاف نہ ہوتا تو اکیلا جہنم میں لے جاتا. بعض لوگ اس میں چکر چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم 12 کے بعد 12 تاریخ کو نا 5ویں دن 12 ذوالحجہ کو چلے جائیں گے اپنے ہوٹل، اپنی بلڈنگ، 13 کو آ کے مار لیں گے. نہیں، یہ کوئی بات نہیں. کنٹینیوشن ہو تو بات 6واں دن پورا ہوگا. واپس آ گئے تو وہ کام ختم ہو گیا. تو یہ چند 5 دنوں کی تفصیلات تھیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.